پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے، میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا. 99 ایئرز کی ایج میں جا کے بیٹا ملا. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہیں. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اللہ کے دوست. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور اللہ کے دوست بھی ہیں اور اتنی دعائیں، مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک. مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جناب اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے، مایوس نہیں ہو جانا ہے. اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ 2 4 6 مہینے کوئی دعا کریں کام نہ ہو، ہیں یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی. مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، مدینہ شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی، فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو، کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. اللہ سے شکوا ہے، اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، سنا ہی ہے دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں. کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہم سب کی ماں، سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے نا. ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ. ذرا آپ سوچیں، صرف ماں، انسانوں کی ماں کے دل میں رب نے نہیں ڈالا. یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسا ہی پیار کرتی ہے، جان دے دیتی ہے، لڑنے آ جاتی ہے، چاہے وہ بلی ہو، کتا جو بھی جانور ہو. بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا ہے. اور اگر اچھا اب اس کی لاجک سمجھیں، اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو، کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا، اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل. اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں، خیال ہی نہ کریں، تو بچہ تو مر جائے گا نا. اس کو تو خادم چاہیے. آپ اگر غور کریں نا، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. ایک اس کے کھانے پینے، جس کو کہیں ورزش، مالش، صفائی ستھرائی کرنے والی ایک خادمہ چاہیے بچے کو، اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے. اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے. اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے، اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے. وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے، وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے. اس کے جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے. یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی، بچے کا آرام دیکھے گی. اچھا ماں سب کچھ کرے، پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس، تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی، دوائیں کہاں سے دے گی؟ اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے. کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا. مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے، آج پھر دے دیتا ہوں، شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں، یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مثال دیتا ہوں، چلے ایک ایگزامپل. آج کل گرمی کے دن ہیں، سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، شربت پینے کا، کولڈ ڈرنک پینے کا. لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو، بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے اسے، ٹھیک ہے، نزلہ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا. کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے، نہیں میں نے پینی ہے، وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے، آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے، وہ کہے یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے، پلا دو نا اسے آئس کریم، دے دو آئس کریم، کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو. آپ ایک جواب دیں گے
میں والد ہوں, مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے. ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا, ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا, اس کو رونے دو, اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا. آپ والد ہیں, آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے. میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا, اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے. میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا. اور ایسا لکھا کتابوں میں, روایتوں میں یہ مضمون ہے, کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے. کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا. تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے. کسی کو امیر بنایا, اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا. غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا. تو ہمیں نہیں پتا ہوتا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. کوئی صحت مند رہتا ہے, کوئی بیمار رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی پریشان رہتا ہے. ارے یہ رب کے فیصلے ہیں, وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے. اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا, یہی میرے لیے بہتر تھا. بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہیں, در در جاتے ہیں دعائیں کرتے, نہیں ملتی اولاد. کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا. ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, اتنا بچہ تنگ کرتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. تو سبحان اللہ, حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے. اب جب دعا ہو گئی, حضرت اسماعیل مل گئے. اب مجھے بتاؤ, جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو, گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین پر نہ رہے ہیں. مگر پہلا امتحان کیا تھا کہ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں, اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. مگر اللہ کا حکم تھا, آپ چھوڑ کر آ گئے. وہ واقعہ طویل ہے, پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے. آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی, کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا, اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا. سبحان اللہ. مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے, بچہ ہے, تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا, اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے. اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو. پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی. وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی. سبحان اللہ. یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں, اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے. دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے, گر جاتی ہے, نام و نشان مٹ جاتا ہے. یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے. یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا. علماء کہتے ہیں ہزاروں بارشیں دیکھی, ہزاروں آندھیاں دیکھی, ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی, مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں. اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ, اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو. اللہ اکبر. یہ مقام ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. لیکن ایک امتحان نہیں تھا. اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اچھا, اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر دو. حضرت اسماعیل کو تیار کیا, اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے. جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی, اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے. تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں. اے ابراہیم کہاں چلے ہیں؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں. کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا ہے. اب ماں
کتنا پیار کرتی ہے بچے سے, وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو. آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال. کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے, اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہ ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان, چھوٹی عمر ہے. کیا ہے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں, تیار کروایا تھا نا. کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے ہیں کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں. یہ لوگ تھے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ سامنے آیا نا شیطان, تو فرشتوں نے کہا اس کو کنکر مارے ہیں. آپ نے ایک بار کنکر مارے, تھوڑا آگے گئے فرشتے نے کہا پھر کنکر مارے, آپ نے پھر پتھر مارے, پھر آگے گئے پھر کنکر مارے. یہ جو آج حاجی جمرات کی رمی کرتے ہیں, شیطان کو کنکر مارتے ہیں, اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خلیل کی وہ ادا ایسے باقی رکھی ہے کہ جب تک شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے حاجیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ رب نے اپنے پیارے کی ادا کو کیسے باقی رکھا ہے. اچھا اب جناب کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اور کمال یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے پھر مشورہ بھی کر لیا. اور یہ جو کانورزیشن ہے, یہ جو بات چیت ہے باپ بیٹے میں, اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. ہیں بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ. اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنیں, کیسا بیٹا ہے یہ, کیسی تربیت ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ اکبر. اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے. کہتے ہیں بابا جان ایک کام کیجئے گا, ذرا چھری کو تیز کر دیجئے گا تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو. مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائیں. اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں, مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا, پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے. اور جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ جو لباس ہے نا یہ میری ماں بی بی ہاجرہ کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے. آپ سوچ سکتے ہیں یہ باپ بیٹے کی کانورسیشن, یہ کیسی قربانی تھی. اور ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا, چھری کو تیز بھی کر لیا, پیشانی کے بل بھی لٹا دیا. اور سبحان اللہ آپ کے لیے جو حکم تھا, آپ کا جو کام تھا, جو بندگی تھی آپ نے کر دی. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, آپ نے چھری کو پھرا دیا. مگر سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چھری بھی کام نہ کرے نا, چھری نے کاٹا نہیں. یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے, حضرت ابراہیمی کے 2 واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں. آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا. آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا, جلانا ہے نا. آگ نے جلایا نہیں نا. کیا ہوا, اتنی بڑی آگ تھی, آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں, اور 1-2 منٹ نہیں, آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے, مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو پتہ کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری, مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر آج بھی, اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے,
ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اتنی بڑی مشکل میں ہوں, یار کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی, میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا, میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا, ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے میری ایک بات تو سمجھ لو, مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو پاک بنا سکتا ہے, وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. ختم ہو گئی تھی نا لائف, بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا, اب اور کیا بچتا ہے. مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا. تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا. ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں, ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے, یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے, میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے, تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اب کیا ہوا, چھری پھرا دی, چھری نے کاٹا نہیں, اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو, اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے, اور جب لے کر آئے نا تو حضرت جبریل کی آواز کیا تھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے, جب تکبیر کی آوازیں سنی تو سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھنچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو. ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے, ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس ہیں, فرض حج ہو جاتا ہے تو حج کرنے نہیں جاتے, کون قربانی دیتا. سوچئے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم, اور آخر میں حضرت اسماعیل. مل کر پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ
अल्लाहु अकबर वलिल्लाह। चले इस तस्बीह का तरीका भी समझ लें कि ईद उल अजहा के लिए जब आप चलेंगे तो आपने इसको बुलंद आवाज से पढ़ना है। जब घर से निकले नमाज ईद के लिए तो बकरा ईद में बुलंद आवाज से पढ़ें और ईद उल फितर में इसको पस्त आवाज से पढ़ना होता है। ईद की नमाज के लिए आने का एक और सुन्नत तरीका यह है कि ईद की नमाज के लिए एक रास्ते से आएं और दूसरे रास्ते से आपने वापस जाना है। और सुभान अल्लाह, वो तो बच्चा कुर्बान करने गए थे और अल्लाह ने कुर्बानी कैसे कबूल फरमाई, मगर हम जो जानवर कुर्बान कर रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी देखिए, उस पर सवाब कितना बड़ा अता फरमाया। हदीस पाक में आता है कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है। जितने बाल होते हैं जानवर पर उतनी नेकियां मिलती हैं। एक और हदीस पाक, जिसने खुश दिली से तालिबे सवाब होकर कुर्बानी की तो वो आतिशे जहन्नम से हिजाब यानी रोक हो जाएगी। यानी अगर खुश दिली के साथ, बोझ समझ कर नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र तूने कुर्बानी करने की तौफीक दी, और अल्लाह के लिए कुर्बानी हो, दिखावे के लिए नहीं। आजकल तो कुर्बानी को भी जनाब एक स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। मैं नहीं कहता जानवर अच्छे कुर्बान ना करें, बेहतरीन जानवर कुर्बान करें। अल्लाह ने दिया है, महंगे से महंगा जानवर कुर्बान करो, या अल्लाह तेरी मेहरबानी तूने इतना माल दिया। लेकिन वो इसलिए नहीं कि शो ऑफ, मैं सबसे बड़े जानवर लाया हूं, मेरे नाम होगा, मेरा जनाब, उसके बाद उस लोगों में वाह वाह होगी। अगर ये नीयत है तो फिर सवाब नहीं मिलना, अल्लाह की रिजा के लिए। हाँ, हम पता है कुर्बानी के लिए एक दुआ पढ़ते हैं, मैं आगे वो दुआ भी सुनाऊंगा, उसमें भी यही मकसद है। एक और बड़ी प्यारी हदीस पाक, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी साहबजादी खातून जन्नत बीबी फातिमा तुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, अपनी ए फातिमा अपनी कुर्बानी के पास मौजूद रहो, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरेगा और तुम्हारे सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। कुर्बानी के वक्त कुर्बानी के पास मौजूद रहना है। हाँ, अब यहां यह समझ लीजिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, और वाजिब होते हुए अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो फिर वो गुनाहगार होगा। बल्कि फतावा अमजदिया में है कि अगर किसी पर कुर्बानी वाजिब है और उस वक्त उसके पास पैसे नहीं है तो कर्ज लेकर या कोई चीज फरोख्त करके भी कुर्बानी करे, ये जरूरी है। ठीक है, अच्छा, वाजिब किस पर है अब ये समझ लेते हैं कि कुर्बानी वाजिब होने के लिए कितना माल होना चाहिए। हर बालिग मुकीम यानी मुसाफिर ना हो, मुकीम हो, मुसलमान मर्द औरत मालिक निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। अब मालिक निसाब कौन होता है, असल चीज तो ये समझनी है ना, अकल वाला हो, पागल ना हो, बालिग हो और मुकीम हो। अब मालिक निसाब कौन है? मालिक निसाब होने से मुराद यह है कि उस शख्स के पास 52.5 तोला चांदी या उतनी ही मालियत की रकम या इतनी मालियत का तिजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो। ऑलमोस्ट समझ लें किसी के पास इतने पैसे हो या इतना माले तिजारत हो, सोना चांदी हो, या अपनी हाजत असलिया जरूरत की चीजों से ज्यादा सामान हो घर में या कहीं पर, तो अब उस पर, और जो अगर इस पर जो कर्जा हो वो माइनस करने के बाद तो फिर इस पर ये निसाब बाकी रहेगा, तो ये जनाब कुर्बानी इस पर वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के दिनों में अगर ये इतने पैसे हैं तो उसको कुर्बानी करनी होगी। अब इसमें एक और गलती लोग क्या करते हैं, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं, एक बकरा ले आए। नहीं, हाँ, अगर आप मालिक निसाब हैं, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है तो फिर ठीक है, आप एक बकरा कर लें या कुर्बानी बड़े जानवर में एक हिस्सा कर लें। लेकिन अगर आप पूरे घर वालों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर सबका हिस्सा अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बकरे में 4 लोग हिस्सा मिला ले तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं। बल्कि यहां तो मैं मशवरा दूंगा, जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपनी, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की भी कुर्बानी करें। नाबालिग बच्चों की कुर्बानी वाजिब नहीं है, मगर अल्लाह ने दिया है तो करनी चाहिए हैं। हाँ, बालिग अफराद की कुर्बानी करेंगे, आप अपनी जौजा की कर रहे हैं, अपने बालिग बच्चों की कर रहे हैं, भाई बहनों की कर रहे हैं, वालिदैन की कर रहे हैं, तो उनसे इजाजत लेनी जरूरी होगी हैं कि भाई आपकी कुर्बानी मैं कर रहा हूं। इजाजत लेंगे तो फिर उनकी कुर्बानी हो जाएगी। या फिर अंडरस्टूड है उनको कि भाई हर बार आप ही करते हैं, उनको सबको पता है हमारी कुर्बानी भाई या अब्बू करते हैं, तो फिर भी अंडरस्टूड है तो ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और कुर्बानी में हमने बात ज़हन में रखनी है कि कुर्बानी में अगर कोई अकीके का हिस्सा भी मिलाना चाहता है, वो समझता है कि मेरे पास एक हिस्सा एक्स्ट्रा है, अगर किसी का अकीका बाकी है तो वो भी किया जा सकता है। कुर्बानी में मैं मशवरा ये दूंगा
کہ اگر جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کرے۔ آپ کو پتہ ہے منا میں ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج فرمایا تھا تو اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی۔ ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولے، تو ہمیں بھی اللہ کرے کہ آپ کے پاس وسعت ہو تو اپنے جانور کا، جو اپنے گھروں میں جتنے جانور آئیں، جو سب سے بہترین جانور ہے، سب سے زبردست، وہ میرے آقا کے نام پر قربان کریں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہمارا جو کچھ ہے اللہ کی عطا سے ہمیں ملا ہے، نبی پاک کا صدقہ ملا ہے، تو ان کے نام پر۔ اچھا پھر آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے، دادا دادی کے لیے، جس کا حصہ ملانا چاہتے ہیں، غوث پاک کے مرید ہیں تو غوث پاک کے نام پر کریں۔ جس کو اللہ نے جتنی وسعت دی ہے تو یہ حصے بھی اس میں ڈالنے چاہیے، اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو برکت ملے گی اور یہ ثواب ملے گا۔ اچھا اب قربانی کی جو دعا ہے یہ بڑی کمال کی دعا ہے، اور اس دعا میں بھی بڑا زبردست میسج ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ دعا کر لیں۔ ایک دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں قربانی کے وقت، وہ بھی سن لیں۔ چھری کو پہلے سے تیز کر لیں، جانور کو لٹا کر اب چھری تیز ہو رہی ہوتی ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کو بھی، قربانی کے جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ لوگ پہلے جانور گرا دیتے ہیں اور پھر گھسیٹ کر قبلہ رخ کرتے ہیں، یہ بھی اسے تکلیف دینا ہے، بلکہ اس کو پہلے سے ہی قبلہ رخ معلوم کر کے اسی رخ پہ گرایا جائے تاکہ اب اس کو گھسیٹا نہ جائے۔ اچھا اب جناب جو دعا ہے، کیا خوبصورت دعا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میری فیوریٹ دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، جو الفاظ ہے نا قرآن کے، آئے اللہ کرے میں اور آپ اس کے مصداق بن جائیں، ایسے ہی بن جائیں۔ کیا معنی ہے؟ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، کیا فرمایا کہ میری نماز، اور پھر فرمایا میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے۔ اللہ کرے ہماری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، ہماری نمازیں بھی اللہ کے لیے، ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے، ہماری موت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب۔